أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على نوام فضله وامتنانه ونير لطفه وبرهانه. لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا، ولم يلد فيكون مورثا هالكا، ولم يتقدمه وقت ولا زمان، ولم يتعاوره مكان أو زمان. جلت عظمته، والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، أبي القاسم بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وما الحياة الدنيا وما المتاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. صلوات. توبہ کی آیت ہے، اور ظاہر لفظ کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم راضی ہو گئے حیات دنیا پر آخرت کے بدلے؟ وہ من بدل ہے. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل. کیا تم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ تمہاری ساری بساط، یہ ساری کائنات، یہ دنیا کی ساری زندگی، یہ سارا مال و متاع آخرت میں بہت قلیل ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے. اس دنیا پر تم راضی ہو گئے، اس دنیا کو تم نے اپنانے کی کوشش کی جس کی کوئی قدر آخرت میں نہیں ہے. تو یہ وہ منزل فکر ہے جہاں سے ایک مستقل عنوان پر گفتگو مقصود ہے، وہ یہ کہ انسان راضی ہوتا ہے حیات دنیا پر، اور چاہتا یہ ہے کہ یہ حیات دنیا اس کو میسر آ جائے، حالانکہ آخرت کے اعتبار سے یہ متاع دنیا بہت ہی قلیل ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ بندوں کی خوشی یہی ہے، بندوں کی رضا یہ ہے، بندوں کی خواہش یہ ہے کہ دنیا ملے، اور ادھر ذات واجب کی خواہش یہ ہے کہ لا یرضی لعبادہ الکفر، خدا راضی نہیں ہے اس بات پر کہ اس کے بندے کافر ہوں. یہ سورہ یونس کی آیت ہے
کہ جس کو اب آپ سنیں گے، یہ تو آپ نے سن لیا، لا یرضی لعبادہ الکفر، خدا راضی نہیں ہے اپنے بندوں کے کفر سے. یہ تو سورہ زمر کی 7ویں آیت ہے. اب سورہ یونس کی آیت میں ارشاد ہوا کہ تم نے حیات دنیا کو اپنانے کی کوشش کی اور تم یہ سمجھے کہ تم راضی ہو گئے حیات دنیا پر، مگر کب؟ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہماری ملاقات نہیں چاہتے، وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت نہیں ہے، حضوری نہیں ہے، ان کو ہماری بارگاہ میں آنا نہیں ہے. رضوا بالحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جو حیات دنیا سے راضی ہو گئے، واطمأنوا بها، اور اطمینان سے بیٹھ گئے کہ آخرت نہیں ہے. تو بندے کی رضا میں اور خدا کی رضا میں جو فرق بتلایا وہ یہ بتلایا کہ خدا راضی نہیں ہے کہ بندے کافر ہوں، خدا راضی نہیں ہے کہ بندے فاسق ہوں. ان اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، خدا راضی نہیں ہے فاسقین سے کہ بندے اس کے فسق و فجور کریں. خدا راضی نہیں ہے اپنے بندوں سے کہ وہ کفر کریں. بندے راضی ہو رہے ہیں دنیا پر، تو ان دو کیفیتوں میں، مرضی رب میں اور مرضی عبد میں ایک تضاد ہے، ایک مخالفت پائی جاتی ہے اور اختلاف پایا جاتا ہے. اور یہی وہ منزل ہے جہاں ہم آج کی اس تقریر میں رضا رب کے عنوان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. اللہ کی مرضی کیا ہے اور اس کو کس طرح سے حاصل کرنا چاہیے. آپ کی مرضی تو یہ ہے کہ دنیا ملے، مگر اللہ کی مرضی یہ ہے کہ کفر نہ ہو، فسق نہ ہو، فجور نہ ہو، بندے راہ سے نہ ہٹیں. یہ آیتیں بہت ہی غور کے قابل ہیں. ذرا سی مختصر سی آیتوں کو چن لیا اس لیے کہ نوجوانوں کو یاد رہے، جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے یہ آیتیں یاد ہیں. لا یرضی لعبادہ الکفر، خدا راضی نہیں ہے کہ اس کے بندے کافر ہوں. یہ رضا پروردگار اور اس کو حاصل کرنا، یہ بندگی کا کمال ہے، یہ بندگی کا حوص ہے، یہ بندگی کی روح ہے، یہ بندگی کی جان ہے. یہ انسانیت کے سیر کمال پر یہ وہ جوہر ہے کہ جہاں انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے مرضی رب کو حاصل کر لیا ہے. اور جیسے جیسے انسان کامل ہوتا جائے گا، مرضی رب کو حاصل کرنے کے لیے بے چین ہوتا جائے گا، وہاں مرضی رب اس طرح سے آگے بڑھ کر استقبال کرتی ہے کہ تو میری رضا کو ڈھونڈتا چلا تھا، اب میں تیری مرضی کو ڈھونڈتا. انسانیت کے کمال پر ہم کو وہ انسان نظر آیا کہ جہاں یہ ارشاد ہوا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سورہ ضحیٰ، کہ اتنا عطا کریں گے اے محمد تجھ کو، اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے. مرضی معبود ڈھونڈتی ہے اس بندے کو کہ جس بندے کو خدا راضی کر دے. یہ بندگی کا کمال، اور یہ کمال اسی وقت میسر ہوتا ہے جب بندہ رضا رب کا متلاشی ہو کر اپنے خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی آرزوؤں کو جذب مرضی مولا کر دے، فنا کر دے مرضی مولا میں، تو وہاں پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اچھا اب ہم راضی ہوئے، اور اس طرح سے راضی ہوئے کہ اب ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ تم کس چیز سے راضی ہو، کیونکہ اطمینان ہے اب ذات واجب کو کہ یہ بندہ وہ نہیں چاہے گا جو ہم نہیں چاہیں گے، یہ بندہ وہی چاہے گا جو ہم چاہیں گے. اسی لیے کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم نہیں چاہتے ہو مگر وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے.